السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رہبر اسلام یوٹیوب چینل میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ جس طرح ہماری کل بحث اوتاروں پر وہ رہی تھی کہ ان کا خدا جب ان کا مذہب زوال پذیر تھا، زوال ہونے کے قریب تھا، تو اس وقت میں ان کا دیوتا کسی شکل میں آ کر اس مذہب کو عروج دیا، یا لوگوں کی مدد کرنے کے لیے الگ الگ روپ لے کر آیا کرتا تھا، اور ان کے کل 24 اوتار بتائے گئے تھے۔ ان میں سے جو 10 مشہور اور خاص اوتار ہیں، ان کا خلاصہ لے کر میں حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے جس وشنو نے جو شکل اور روپ اختیار کیا تھا، وہ متسیہ کی ہے، یعنی مچھلی کا روپ لے کر آیا تھا۔ منو نامی ایک بادشاہ نے جب دریا کے کنارے اپنے ترپن کر رہے تھے، یعنی اپنا گناہوں سے پاک کر رہے تھے اور اپنے کامیاب ہونے کے لیے دعا کر رہے تھے، اس وقت میں ایک مچھلی آ کر ان کے لوٹے میں گر گئی یا ان کے ہاتھ میں آ گئی۔ چھوٹی سی مچھلی تھی اور اس مچھلی نے کہا کہ میں تجھے کامیاب دلاؤں گی۔ تو اس وقت پر منو نامی جو بادشاہ تھا وہ حیرت میں پڑ گیا۔ تو منی نے تمام کی بات کہا کہ دنیا میں ایک بہت بڑا سیلاب آنے والا ہے، اس سیلاب میں تمام کے تمام غرق ہو جائیں گے۔ اس غرق ہوتے اس غرق ہونے کے وقت میں آپ کو اس پانی سے بچا لوں گی، تو آپ مجھے میری پرورش کیجئے۔ تو منو نامی بادشاہ نے اس مچھلی کی پرورش کرنا شروع کی، یہاں تک کہ تالاب، دریا، کنویں، تمام کے تمام اس مچھلی بڑھتے گئے اور یہاں تک کہ وہ آخر میں آ کر سمندر میں رہنے لگی۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ تمام دنیا میں پانی پھیل گیا۔ اس وقت میں وہ مچھلی اس کے قریب آئی اور آ کر اس کے جہاز کو ہمالیہ کی طرف لے کر جا کر رکھ دیا۔ جب تمام کا تمام پانی ختم ہو گیا تو اس نموما نامی بادشاہ نے پھر سر نو دنیا کو قائم کیا اور دنیا کو ہر ایک بیج بونا اور جانور کو چھوڑنا، اس طرح کیا۔ یہ تو ان کا اس طرح کا عقیدہ ہے۔ اگر یہ واقعے سے اگر جوڑا جائے تو حضرت نوح علیہ السلام کے واقعے سے ملتا جلتا واقعہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ کو انہوں نے کچھ رد و بدل کر کے پیش کیا ہو، کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو سیلاب آیا تھا اور تمام دنیا غرق ہو گئی تھی، اس وقت میں بھی حضرت نوح علیہ السلام پھر سر نو دنیا کو بنانے کے لیے الگ الگ بیج بوئے تھے اور جانوروں کو ایک جانور اپنے کشتی میں رکھے ہوئے تھے، ان جانوروں کو چھوڑا تھا۔ اسی طرح بھی اس منو نامی بادشاہ کا واقعہ ہے، اور اس وقت میں جو اس کو بچا لیا گیا تھا، وہ اس مچھلی کے شکل میں بچا لیا گیا تھا، وہ وشنو آ کر اس کو بچا لیا تھا۔ اور اگر بعض برہمین ویدک کتابوں میں دیکھا جائے تو وہاں ایک الگ طور پر اس کی شکل دینے کے واقعے کو الگ انداز میں نقل کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ برہما جی جب وید نامی کتابوں کو راکشس نے ان کے دھوکے سے چرا کر پاتال لے گیا، پاتال یعنی سمندر کے تہ میں لے گیا، اس وقت میں برہما جی وشنو کو جو بھیجے تھے، وہ مچھلی کی شکل اختیار کر کے بھیجے تھے۔ وہ وشنو مچھلی کی شکل لے جا کر پاتال میں جا کر اس راکشس کو مار کر دوبارہ اس وید کتاب کو واپس لائے۔ اس طرح کا بھی عقیدہ ان کے پاس ہے۔ یعنی چنانچہ جو ان کے خدا وشنو نے مچھلی کی جو شکل اختیار کی، وہ اس وجہ سے اختیار کی تھی کہ اس دنیا کو سرینو قائم کرنا تھا، یا اس طور پر کہ وہ وید جو چرایا گیا تھا اس کو دوبارہ لانا تھا۔ یہ الگ الگ جو واقعے تھے میں آپ حضرات کے سامنے سنایا۔ انشاءاللہ کل کے دن دوسرے اوتار پر بحث ہوگی۔ آپ ہمارے چینل سے جڑے رہنے کے لیے شکریہ، اور جن حضرات نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ جلد سے جلد سبسکرائب کر لیں اور بازو والے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ والسلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔